یوم عاشور محض تاریخ کا کوئی عام واقعہ یا محض ایک گزرا ہوا کل نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات انسانیت کا وہ عظیم ترین اور لازوال درس ہے جو رہتی دنیا تک حق اور باطل، عدل اور ظلم اور حریت و غلامی کے درمیان واضح لکیر کھینچ دیتا ہے۔ 61 ہجری کا تپتا ہوا صحرا، 3 دن کی پیاس، بھوک سے بلکتے معصوم بچے اور دوسری طرف باطل کا ایک جرار لشکر۔ لیکن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانثار رفقا نے سر کٹانا تو گوارا کر لیا، مگر کسی جابر اور غاصب نظام کے سامنے سر جھکانا گوارا نہیں کیا۔ کربلا کا میدان ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ جب نظریہ، دین اور رسولوں کی بات آئے تو اپنا سب کچھ قربان تو کیا جا سکتا ہے، لیکن باطل کی بیعت کبھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ آج جب ہم یوم عاشور کی عقیدت، غم اور سوگ میں ڈوبے ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا پر بھی نظر ڈالنی ہوگی۔ حق و باطل کا یہ مارکا کل بھی جاری تھا اور آج بھی جاری ہے۔ کربلا کا پیغام صرف رونے یا ماتم کرنے تک محدود نہیں، بلکہ یہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے اور استقامت دکھانے اور کلمہ حق بلند کرنے کا نام ہے۔ معصوم علی اصغر کی خاموش قربانی سے لے کر جوان علی اکبر کی شہادت تک، اور خیموں میں موجود ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے صبر و جرت تک، کربلا کا ہر کردار ہمیں ایک نئی صبح آزادی کا راستہ دکھاتا ہے۔ آئیے آج کے اس پرسوز دن پر ہم سب اپنے دلوں میں حسینی کردار کو زندہ کرنے کا عزم کریں، خوف کے بتوں کو توڑیں اور سچائی کی راہ پر سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کا عہد کریں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ظلم کی رات چاہے جتنی بھی طویل ہو جائے، فتح ہمیشہ سچ اور قربانی دینے والوں کی ہوتی ہے۔ آج اسی پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے اسکالر ہیں، اینکر ہیں، مختلف ایشوز پر اسلامی نقطہ نظر سے گفتگو فرماتے ہیں، جسٹس ریٹائرڈ نذیر غازی صاحب۔ سب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کربلا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے، اور آپ اکثر اپنے پروگرام میں اس تناظر میں ذکر بھی کرتے رہتے ہیں کہ جب حق اور مصلحت میں ٹکراؤ ہو تو پھر کربلا ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، دیکھیں جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جس گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو معلوم ہے جب قریش مکہ نے آ کے یہ آفر کی تھی سیدنا ابو طالب کو کہ ان کو سمجھائیں اگر یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم ان کو اپنا حکمران بنا لیتے ہیں، اگر کسی خاندان میں خوبصورت شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں شادی کر دیں، اگر مال و دولت چاہتے ہیں تو اس کے جواب میں جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جناب امام حسین کی تربیت میں وہ شامل تھا، اسوہ مصطفیٰ اپنے نانا جان کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کو حفیظ جلندری نے بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائے، مٹانے کو میرے شداد اور حمان آ جائیں، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زار رکھ دیں، خدا کے حکم سے میں ہرگز باز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں ان جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ اب امام علی مقام کے سامنے رخصت بھی تھی، عزیمت کا راستہ تھا، تو اگر وہ عزیمت کا راستہ، اگر وہ حق کا راستہ اختیار نہ کرتے تو ان کو معلوم تھا کہ ان کے والد گرامی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوگا، تو حق جو ہے وہ ہمیشہ علی اور علی کی اولاد کے ساتھ ہوگا، اور قیامت تک جب امام مہدی آئیں گے یہ انہی کے ساتھ حق رہے گا۔ تو یہ اسوہ جو تھا انہوں نے ان کی جو تربیت تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا لعاب دہن عطا کیا تھا، بچپن ان کو گٹی دی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود پاک میں وہ کھیلتے رہے، تو وہ جو ساری حریت فکر تھی وہ امام کے حق بات کہنے کی اور باطل کے خلاف جو تھا وہ ان کے خون کے ایک ایک قطرے میں موجود تھا۔ اس لیے امام علی مقام جو تھے انہوں نے کسی قربانی کی پرواہ نہیں کی، اور جس کو حق سمجھا اس پہ کھڑے ہو گئے۔ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں۔ کارلائل جو تھا جس نے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ لکھی، وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت شوق تھا کہ میں بہادروں کے قصے دنیا کے اکٹھے کروں، میں نے پوری تاریخ کے، میں نے دار و سکندر کے بھی جو تھے وہ سارے استعمال کیے، میں رستم و سہراب جو تھا ان کے بھی قصے سارے دیکھے، کہتا ہے میں نے سارے قصے جمع کیے، سب لوگوں کو دیکھا، لیکن اس کائنات میں سب سے بہادر آدمی جو ہے میں نے امام علی مقام امام حسین کو پایا۔ اور اس کی آگے جو ریزن دیتا ہے کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک بات کو حق سمجھا، چند قدم کے اوپر اس کے شہزادے کی، اس کے بیٹے کی لاش ہے، بیٹوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، چند گز پہ بہادروں اس کے بھتیجوں کی لاشیں ہیں، ننھے معصوم کی لاش ہے، پھر اس کے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے باوجود کہ اس کو یقین ہے کہ
کہ موت یقینی ہے، شہادت یقینی ہے، لیکن اس کے پائے اقدس میں کوئی لرزش نہیں آئی۔ یہی وجہ تھی نیلسن منڈیلا، آپ کو پتہ ہے مشہور، وہ کہتا ہے میں نے 20 برس کی 30 برس کی قید برداشت کی، ایک دن میں نے سوچا میں سرنڈر کر جاؤں۔ کہتا ہے رات کو مجھے خیال آیا کہ امام حسین نے تو اپنی جان قربان کر دی تھی ایک حق کے لیے، ایک صحیح بات کے لیے، تو میں کیسے سرنڈر کر دوں؟ کہتا ہے یہ وجہ تھی کہ میں نے اپنے جنہوں نے مجھے قید کیا ہوا تھا ان کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، میں نے اپنی قوم کی خاطر یہ قربانی دی۔ میں اس کی سینکڑوں آپ کو مثالیں، سینکڑوں کتابوں کی مثالیں دے سکتا ہوں، گاندھی ہو، سروجنی نائیڈو ہو، برِ صغیر میں ہو، دنیا کا کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ امام عالی مقام کو اگنور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہم اپنی تاریخ میں دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ میرے شہزادے ہیں، یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ معلوم تھا اور آپ کو اطلاع ہو چکی ہوئی تھی کہ آپ کی جو امت ہے وہ ان کو شہید کرے گی، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی یہ بچے ہیں، تو اس وقت آپ دیدہ ہو جاتے تھے، اشکبار ہو جاتے تھے۔ سیدہ ام فضل جو حضرت سیدنا عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کی اہلیہ تھی، چچی، وہ جو تھی سیدنا علی مرتضیٰ کو آپ نے یہ خبر دی، صحابہ کو بھی پتہ تھا، تو اس لیے امام علی مقام جو تھے وہ کس طرح باطل کے سامنے جو تھے وہ سرنڈر کر سکتے تھے یا کوئی کمزوری دکھا سکتے تھے۔ تو امام علی مقام کا جو مقام اور جو ان کی قربانی ہے، یہ اس آسمان کی آنکھ نے بھی آج تک نہیں دیکھی، نہ قیامت تک دیکھے گی، نہ تاریخ کی کتابوں نے ایسے جو سانحہ وہ دیکھے ہیں۔ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ جو ہے امام علی مقام امام حسین کی قربانی ہے۔ اچھا غازی صاحب، سر کتنی عجیب بات ہے نا کہ آج ہم اس 2026 میں موجود ہیں اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے سوشل میڈیا کے دور میں نریٹو کی جنگ لڑنا، لیکن ایک وہ دور تھا کربلا کا جہاں پر نریٹو کی ہی جنگ لڑی گئی اور ایسا نریٹو دیا گیا کہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ جناب حق اور باطل کی فتح ہوئی ہے اور یزید کی شکست ہوئی ہے۔ وہ نریٹو کی جنگ کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، دنیا میں جہاں کہیں آپ کو آج بھی کوئی آدمی حق کی آواز بلند کرتا ہوا، کوئی آدمی جو ہے وہ غلط کوئی بات دیکھتا ہوا، کوئی ظلم اور زیادتی کے خلاف جہاں آپ کو آواز نظر آئے گی، وہاں امام علی مقام کا اسوہ آپ کے سامنے آئے گا۔ مثلا تاریخ میں آپ دیکھیں، امام مالک اتنے بڑے امام تھے، ان کو شہر میں گدھے کے اوپر سواری کرا کے پھرایا گیا، ان کے یہ دونوں کندھے جو تھے ان کو کھینچ دیا گیا، کندھے نکال دیے گئے، ان کی داڑھی جو تھی وہ بالوں سے کھینچ دی گئی، بیچ سے جڑوں سے کھینچ دی گئی، وہ حق کے لیے کھڑے رہے۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگے، ایسے کوڑے جو ہاتھی کو لگائے جائیں، اور وہ بھی چیخ اٹھے، وہ بھی کھڑے رہے۔ امام رسائی کو شہید کر دیا گیا، ان کے ممبر کے اوپر وہ کھڑے رہے۔ اسی طرح ہم پوری اگر تاریخ کا مطالعہ کریں کہ ہماری تاریخ میں پھر برِ صغیر میں آ جائیں، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حضرت مجدد الافسانی جو تھے، مولانا فضل خیر آبادی 1857 کی جنگ آزادی میں جس طرح مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، تو یہ ساری جو ہماری ہسٹری ہے نا، امام بخاری کو ان کے وطن سے باہر نکال دیا گیا، لیکن وہ کبھی حق سے نہیں ہٹے۔ کیوں؟ ہمارے سامنے جو اس طرح حق اور باطل کی جنگ میں اسوہ تھا سامنے، وہ امام علی مقام امام حسین کا تھا، ان کو اپنے نانا کا اسوہ سامنے تھا۔ تو اس لیے جس بات کو آج بھی آپ کو جہاں جہاں نظر آئے گا نا کہ لوگ کوئی بات کرتے ہیں، اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، رائٹس کی بات کرتے ہیں، یہ امام حسین نے یہ زبان دی ہے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا تھا فنڈامنٹل رائٹس کا، ہیومن رائٹس کا، یہ سارا وہی تسلسل چل رہا ہے۔ وہ پیر نصیر الدین کا شعر ہے نا، بلکہ اس سے پہلے محمد علی جوہر صاحب کا میں پڑھنا چاہوں گا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر کربلا کا مطلب ہے جہاں کوئی باطل ہوگا، جہاں کہیں ظلم ہوگا، جہاں کہیں زیادتی ہوگی، وہاں پہ جو حریت کی بات کرے گا وہ گویا امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہوگا۔ بالکل صحیح۔ غازی صاحب، ایک اور میسج جو ہمیں ملا، وہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تو اپنی جگہ پر قائم رہتے، خاموش رہتے، لیکن جو سبق ہمیں ملا کہ ظلم صرف تلوار کے ذریعے ہوتا ہے یا پھر خاموشی بھی ظلم کو تقویت دیتی ہے؟ نہیں، خاموشی تو امام زین العابدین نے فرمایا، مجھے کوفیوں کا مجھے جو یزید کے ظلم ہیں وہ اتنا نہیں انہوں نے دکھی کیا جتنا کوفے والوں کی مجرمانہ خاموشی نے مجھے کیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کچھ لوگ اگر دیکھ رہے ہوں کہ ظلم ہو رہا ہے، وہ کچھ کر سکتے ہوں، وہ خاموش رہیں تو وہ گونگے شیطان ہیں،
اور پھر یہاں تک فرمایا حدیث پاک میں کہ اگر لوگوں کے سامنے اللہ کے قانون کی نافرمانی ہو رہی ہو اور وہ اس پہ نہ بولیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے نیکوں کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا۔ تو اگر امام حسین ہی بیٹھ جاتے تو کھڑا کون رہتا؟ اتنا بڑا ظلم کہ شریعت کو بدل دیا گیا، رسول اللہ کی شریعت کو بدل دیا گیا، ممبروں کے اوپر بندر نچائے جا رہے ہیں، اور پھر اتنا ظلم حرمات کو، جو رشتے تھے مقدس، ان سب کو بدلا جا رہا ہے۔ شراب یہ کوئی اس زمانے میں کوئی یہ جرم ہی نہیں رہا، کوئی گناہ ہی نہیں رہا، اور گناہ اور ثواب کے پیمانے بدل دیے گئے، شریعت اسلامیہ کو اس کی جڑوں سے نکال دیا گیا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام کی تباہی کا آغاز جو ہے اس دن ہو گیا جس دن یزید خلیفۃ المسلمین بنا، جس دن وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنا۔ خود اس کی جو یزید کا بیٹا تھا اس نے یہی کہا کہ میرا باپ، میں لعنت بھیجتا ہوں اس تخت پہ، اور اسے تھوڑے دنوں بعد چھوڑ دی حکومت کہ یہاں سے مجھے آل رسول کی جو خون کی بو آتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ کوئی چھوٹا سانیہ ہے، یعنی ہوتا ہے کہ لوگ چلو جی مار دیا، ظلم کر دیا، یہ الگ بات ہے۔ کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اور ایک صحابی کا بیٹا جو ہے وہ اس فوج کو لیڈ کر رہا ہے، عمر بن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، وہ لیڈ کر رہا ہے، اور نہ صرف ان کو شہید کیا گیا بلکہ ان کے اجسام پاک کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، اور یہ جو جلد تھی وہ زمین کے ساتھ چپک کے رہ گئی۔ اور یہ اتنا بڑا سانیہ تھا، پہلی مرتبہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی ہے، پہلی دفعہ زمین روئی ہے۔ وہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی نا، مٹی جو تھی کربلا کی، حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ مٹی جو ہے وہ اس دن خون اس کا تازہ بن گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین بھی ساری رو رہی تھی۔ یہ اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے۔ کبھی سوچا ہے کسی نے کہ سر کاٹ کے ان کو نیزے کے اوپر، میں سمجھتا ہوں خولی جس نے اپنے گھر میں امام پاک کا سر نیزے پہ رکھا ہوا تھا، اس بدبخت اور کمینے کی بیوی جو تھی بڑی جرت والی تھی، اس نے کہا آج کے بعد میں تمہارے ساتھ اپنا بستر نہیں شیئر کر سکتی، اسے طلاق لے لی، وہ اپنے گھر سے چلی گئی۔ پھر ابن زیاد کی ماں جو تھی مرجانہ، اس نے کہا لعنت ہے تمہارے اوپر ابن زیاد، تم نے رسول اللہ کے خاندان کو شہید کر دیا، ان کے نواسوں کو شہید کر دیا۔ تو اس قدر یہ ظلم تھا کہ ان کے سر جو ہے وہ نیزوں پہ ہیں۔ 170-75 کلومیٹر بنتا ہے کربلا سے کوفہ، اور کوفہ سے دمشق جہاں پہ لے کے گئے ان کو ننگے اونٹوں کی پیٹھوں پر بٹھایا گیا۔ سیدہ زینب کو، خواتین اہل بیت کو، وہ جن کے بال کبھی جو ہے وہ سورج نے، شعاع نے نہیں دیکھے تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ وہ ان کی شان پاک یہ تھی کہ سیدہ زینب کے ہمسائے میں ایک آدمی 25 سال رہا، اس نے کہا میں نے کبھی ان کی آواز آج تک نہیں سنی تھی۔ ان کو بے پردہ کر کے ان کی چادریں کھینچ کر، اور بھوکا اور پیاسا روز ان قیدیوں کو ایک روٹی چپاتی دی جاتی تھی، اور سیدہ زینب اپنی چپاتی بھی بچوں کو دے دیتی، وہ روتے تھے بھوک کے ساتھ۔ اور پھر اتنے 100 کلومیٹر کا سفر جو ہے یہ اونٹوں پہ کرایا گیا، اور 1.5 ماہ کی مسافت تقریباً لگ گئی ہے۔ تو اتنا بڑا ظلم اور زیادتی، لیکن قربان جائیں اہل بیت اطہار نے باطل کو مانا نہیں ہے آخر تک۔ سیدہ زینب کے خطبے آپ دیکھ لیں ابن زیاد کے دربار میں، راستے میں مختلف جگہوں پہ، کوفے میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے، ان کو بتایا ہوا تھا باغیوں کو قتل کیا، خاندان رسول کا نہیں بتایا تھا۔ تو سیدہ زینب جو تھی وہ کھڑے ہو گئی، انہوں نے کہا بے شرمو، ہم جو ہے وہ خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تم ہمارا تماشا دیکھ رہے ہو سڑکوں کے اوپر اور باہر جو اپنے مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے۔ اسی طرح یزید کے دربار میں جو سیدہ زینب کے خطبات ہیں، اسے یزید نے کہا جلدی بند کرے، اس کے جو مشیر تھے انہوں نے کہا یہ تو انقلاب بپا ہو جائے گا۔ امام زین العابدین کا وہ فکرہ، جب اس نے کہا کہ جلدی جلدی اذان دو، یہ زین العابدین جو تقریر کر رہا ہے اس سے تو انقلاب بپا ہو جائے گا، تو مؤذن نے اذان دیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو امام زین العابدین نے کہا یزید یہ بتاؤ یہ تمہارے نانا کا نام لیا جا رہا ہے اذان میں یا میرے نانا کا؟ تو یہ جو سارا واقعہ ہے، سانحہ ہے، اسی نے آج اس امت کو باقی رکھا ہے۔ اگر امام حسین اس وقت کھڑے نہ ہوتے باطل کے خلاف، آج دنیا میں اسلام کا نام مٹ چکا ہوتا۔ یہ تو ان کے خون شہیدہ کا۔ بالکل صحیح۔ غازی صاحب سر یہ بتائیے گا، کیا عاشورہ کو ہم انفرادی اصلاح کا پیغام کہیں یا پھر اجتماعی تبدیلی کا؟ نہیں، اجتماعی تبدیلی کا، یہ تو ایک امت کا پیغام ہے نا۔
ساری امت کو پیغام ہے، آج کے دن ہم نے عہد کرنا ہے کہ جہاں کہیں باطل ہوگا، جہاں کہاں حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا، ہم حسینی کردار ادا کرتے رہیں گے۔ مقصد ہی یہ تھا، یہ کوئی انفرادی تھوڑا ہے، یہ تو کس کو کہتے ہیں کہ بین الاقوامی یا عالمی اسوہ ہے سیدنا امام حسین کا۔ یہ تو پوری دنیا کے انسان، دیکھیں نا نیلسن منڈیلا کو مسلمان ہے، کوئی انڈیویجول تو نہیں تھا، وہ ایک قوم کا بہت بڑا لیڈر تھا، گاندھی ایک قوم کا لیڈر تھا۔ میں نام لینے شروع کروں ان سب لوگوں کے، ویسٹرن کے، جنہوں نے یہ جو تھا اپنا ٹیگور جو تھا اتنا بڑا شاعر، جو ہماری یہاں پہ علامہ اقبال کا حیثیت ہے، یہ بنگال میں ٹیگور کی تھی، اس نے امام علی مقام کی کتنی تعریف کی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، سیدنا علی نے فرمایا الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، عظمت انسانی یہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی اس کی تعریف کرے۔ تو امام علی مقام کا جو کردار ہے وہ ایک ایسی روشن مثال ہے حق کی، جو قیامت تک روشنی دیتی رہے گی۔ آپ پوری عالم کو، پوری دنیا کے لوگوں کو، یو این او جو آج کہتی ہے کہ ہیومن رائٹس کا خیال کرنا چاہیے، بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، یہ کیا ہے؟ یہ امام حسین کی قربانی اور ان کی جو جنگ اور جہاد تھی، یہ اس کا اثر ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا غازی صاحب، اگر ہم لیڈرشپ سکلز کی بات کریں سر، تو اس پورے واقعے میں چاہے وہ امام حسین علیہ السلام ہوں، چاہے وہ زینب بنت علی ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ نوجوان ہوں، ہر ایک کا ایک اپنا کردار اور اپنے ایک لیڈرشپ سکلز کی کوالٹیز ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ اللہ کی مدد تھی، یا ان کا ایک پختہ کردار تھا، یا پھر چونکہ وہ نواسۂ رسول تھے اور ان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو یہ تمام چیزیں انہیں تقویت ہوئی نہیں تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین جو مخلوق ہے سب انسانوں میں سے، وہ انبیاء اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام ہیں۔ اب یہ تو اللہ کے چنیدہ لوگ تھے نا، یہ قربانی جو ہے یہ ڈیوائن ایک تھا، دکھانا تھا کہ کل کو کوئی کہے کہ قرآن حکیم میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم لوگوں کو جو ہے ان کا امتحان لیں گے، کس کس سے، بھوک سے، ان کو دیگر جو ہے وہ جان سے، ان کی ہر طرح کا ان کا امتحان لیا جائے گا۔ تو کوئی ایسا ہے؟ جناب اسماعیل تو بچ گئے تھے چھری سے، اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا تھا، تو کل کو سوال ہو سکتا تھا کوئی ہے جس نے اپنی جان بھی دی ہو، گلا کٹوایا ہو۔ تو یہ قربانی کی جو آخری حد ہے، جو معراج ہے قربانی کی، وہ انہوں نے دی۔ دیکھیں نا علی اکبر جو ہے ینگ آدمی ہے، اور کیا خوبصورت، ایک بات آپ کو سنا دوں، علی اکبر جو تھا یہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، ایگزیکٹلی ان کو لوگ دیکھتے تھے، پیاس بجھتی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کسی نے لکھا کہ کسی نے ذکر کیا تھا علی اکبر کا، میری نظر میں ابھر آئے خد و خال حضور۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں حضور کی یاد آتی ہم علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے، وہ کس طرح اپنے والد کے گیا ہے۔ پھر جناب عباس جو تھے جب یہ جانے لگے، حضرت امام حسین کے جو اسٹیپ بردر تھے، تو امام علی مقام جو تھے بہت روئے، اور آپ نے کہا کہ تم جا رہے ہو، تم ہی علمدار ہو، اور تم آخری بندے رہ گئے ہو، میرا جو ساتھی ہے، میرے دست و بازو ہو۔ تو وہ امام سے اجازت لے کے انہوں نے کہا نہیں مجھے اجازت دیں۔ جب یہ شہید ہوئے تو حضرت امام حسین نے ایک تاریخی فقرہ کہا، آپ نے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اپنے بھائی کا لاشا اٹھانا، اپنے بیٹوں کے لاشیں اٹھانا، اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اون محمد کے اپنے بھانجے جو عزیز ترین تھے ان کے، اور آدمی کانپ جاتا ہے۔ ایک دن سیدہ زینب نے جب ان کے خیمے میں حضرت امام حسین گئے تو انہوں نے چادر اوپر ڈالی ہوئی تھی، تو امام حسین سے عرض کرنے لگی کہ یہ بتائیں جب میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نہ کی تھی، میں ان سے فرمائش کرتی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا یا حضرت علی نے ابا جان نے کبھی میری کوئی فرمائش ڈالی؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ نہیں بالکل باجی جان، کوئی فرمائش نہیں ڈالی۔ کہنے لگے آج میں آپ سے ایک فرمائش کر رہی ہوں۔ چادر ہٹائی، نیچے اون محمد تھے، کہا کہ یہ جو ہیں یہ اپنے ماموں پہ قربان ہونا چاہتے ہیں، خدا کے لیے ان کو بھی لے جاؤ میدان میں۔ وہ چھوٹے بچے لے گئے امام پاک، نانی ان کو کر سکے۔ کوئی ماں اپنے بچوں کی اس طرح قربانی دے سکتی ہے جس طرح سیدہ زینب نے دی؟ اور جو حوصلہ، ہمت، عظمت اور اثار اور وفا کی جو مثالیں تھیں، وہ بہادری، دلیری، دلاوری کی مثالیں سیدہ زینب نے قائم کی ہیں، دنیا کا کوئی بہادر مرد نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارا
یہ سارا سسٹم ان کے رگ و ریشے میں، میں خون مصطفیٰ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں نور مصطفیٰ ان کی رگوں میں تھا۔ دیکھیں آج ہم پڑھ کے لوگ رو رہے ہیں، جتنے امام کربلا کے ثانیہ سے دکھی ہو کے اس امت نے آنسو بہائے ہیں، وہ اقرا اگر جمع کیے جائیں تو ایک فرات دریا بن جاتا ہے، اور اگر آہیں اور چیخیں جو ہیں اہل بیت اطہار کی ان پاک باز بیویوں کی وہ اٹھائی جائیں تو ایک ہمالیہ کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی ثانیہ تھوڑا ہے۔ یہاں سے آج اس امت کو سبق ملتا ہے کہ جس دین کی خاطر، جس عظمت کی عظیم مقصد کی خاطر امام علی نے قربانی دی، اقبال رو کے کہتا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ تو کوئی حسین جو ہے وہ آج میدان میں جہاں جہاں کوئی میں جیسے عرض کیا کوئی حق کی آواز بلند کرے گا، کوئی اپنے حقوق کی بات کرے گا تو وہ حسینی کردار اس کے سامنے ہوگا تو وہ کرے گا، ورنہ لوگ مصلحت پسند ہو گئے، وہ اپنے مال و دولت دے کے قربان۔ امام حسین چاہتے کون سے صوبے کی گورنر تھی جو ان کو نہیں مل سکتی تھی؟ جی عمر بن سعد جو تھا ایک صحابی کا بیٹا، اور اس صحابی کا جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا سعد بن ابی وقاص کو احد کے میدان میں کہ سعد تم پہ میرے ماں باپ قربان، ان کا بیٹا جو ہے وہ رے کی گورنری، ایک صوبے کی گورنری کے لیے اپنا ایمان دین قربان کر کے جنگلوں میں چلا گیا۔ یہ بات یاد رکھے، رسول اللہ نے فرما دیا تھا میرے اہل بیت کی مثال جو ہے وہ کشتی نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہی نجات پائے گا، جو پیچھے رہ گیا وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ جو کشتی ہے ہم نے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری خطبہ کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی قیمتی، بڑی اہم، بڑی بھاری چیزیں، کیا؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان سے جڑے رہو گے، تمہارا ان سے تعلق رکھا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جو ان سے تعلق کمزور کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ بڑی سیدھی سادی بات آپ کو بتا دی ہے، اور اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ بہت شکریہ نذیر احمد غازی صاحب، اسلامی اسکالر میرے ساتھ موجود تھے۔ بڑی خوبصورتی سے انہوں نے روشنی ڈالی کہ آج کے دور میں ہم کربلا سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور کربلا ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، اور یوم عاشور کے حوالے سے اسپیشل پروگرام ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم واقع کربلا سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس کا صحیح پیغام جو ہے وہ سمجھا بھی سکیں اور بتا سکیں۔ اب میرے ساتھ موجود ہوں گی اسکالر ہیں عائشہ شبیر صاحبہ اور پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے عائشہ، ہم اکثر کربلا کے موضوع پہ بات کرتے ہیں، قربانیوں کی ان کو یاد کرتے ہیں، خواتین کا کردار بڑا اہم ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں خواتین کے کردار میں، اسپیشلی ہم کربلا کی روشنی میں، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ بہت اہم موضوع ہے کہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسی داستان ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے جو رہتی دنیا تک قائم ہے، اور جس میں حق اور باطل کے درمیان تفریق قائم کر دی گئی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور بہت سارے ایسے کرائٹیریا سیٹ کر دیے گئے ہیں کہ جس کے پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے راستے اختیار کرنے کا جو ہے وہ انہیں رہنمائی مل جاتی ہے کہ وہ حق کے ساتھ رہیں گے اور باطل کیا ہے اور حق کیا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ حق اور باطل کے درمیان تفریق قائم کر دی، بلکہ وہ پہچان، وہ شعور عطا کر دیا ہے واقعہ کربلا نے کہ یہ والی جتنے بھی عادات ہیں، جتنے بھی نشانیاں ہیں، یہ سب باطل کے ساتھ ہیں اور یہ سارے استعارے حق کے ساتھ ہیں۔ جہاں تک بات ہے وہاں پر آقا حسین علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کا بہت اہم کردار ہے۔ وہاں پر ہر رشتے میں ایک خاتون موجود ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے۔ ہر کردار کے اندر اس خاتون نے اپنے حوصلے، صبر، ہمت، استقامت کے ساتھ ساتھ اپنی شرم و حیا، عصمت، عفت، جرت اور بہادری سے وہ مظاہرے کیے ہیں، وہ عمل کیے ہیں جو رہتی دنیا تک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ بیٹوں کی قربانیاں دی گئی ہیں، ماؤں کو دیکھیں کہ جوان بیٹوں سے لے کر 6 ماہ کے ننھے علی اصغر تک شہید ہوئے ہیں، مگر زبان پر شکوہ نہیں ہے۔
اس لیے کہ وہ اہل بیت اطہار کی خواتین ہیں اور ان کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ اگر کچھ بھی ایسا ہو جائے سب سے پہلی ترجیح اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ ہمارا جو کچھ بھی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری قربانیاں، ہماری نمازیں، ہماری عبادات، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی مصیبت آ جائے۔ تو اس میں مرد و زن کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ قربانی دیں گے تو جو ہے وہ حق کا علم بلند ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے واقعہ کربلا کے ذریعے سے یہ دنیا میں بتا دیا ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں ہی مصائب پر اگر استقامت اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ انہیں حیات جاوداں مل جاتی ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں مگر اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ پاک کے ہاں ان کو بڑا مرتبہ ملتا ہے، وہ یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک وہ اللہ کے لیے آئے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو آپ میدان کربلا میں دیکھتی ہیں کہ جب بھی کوئی شہید ہوا، جب بھی کسی کی گردن کٹی، چاہے وہ حضرت امام علی اکبر ہیں، چاہے امام قاسم ہیں، چاہے امام علی اصغر ہیں، آپ نے خواتین کے اندر جو صبر کا مظاہرہ دیکھا ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ وہ امام علی پاک کا حوصلہ بن رہی ہیں، ہر ایک قربانی کے بعد کہہ رہی ہیں اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہے، کوئی شکایت کا، شکوے کا کوئی ایک حرف نہیں ہے۔ تو یہ سبق ملتا ہے کربلا کے میدان سے کہ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی آزمائش آ جائے، اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہے جو کربلا کے میدان میں ہوئی۔ آپ اس وقت صبر کی وہ تصویر بن جائیں کہ اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کی طاقت، ہمت اور حوصلہ بن جائیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ معاشرے کے اندر جب بھی کبھی کوئی ایسی مسائل پریشانیاں آئیں، اگر خواتین حوصلے ہار جائیں تو مردوں کی ہمتیں بھی کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک سبق ملا ہے۔ دوسرا بہت بڑا سبق یہ ہے، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جو کردار ادا کیا کہ اگر اس وقت شہادتیں ہو رہی ہیں اور حضرت امام علی پاک نے بھی اپنا سر کٹا کر دین مصطفیٰ کا علم بلند کیا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ بی بی پاک نے اس امامت کو، سیادت کو، قیادت کو، اس کی نگہبانی فرمائی ہے اپنے خطبات کے ذریعے سے، اپنی جرت کے ذریعے سے، اپنی بہادری کے ذریعے سے۔ حوصلے پست نہیں ہوئے بلکہ علم کو بلند کر کے دکھایا ہے اپنی صدا کے ذریعے سے۔ کوفہ کے بازاروں میں، دمشق کے بازاروں میں، ابن زیاد کے دربار میں، یزید لعین کے دربار میں، ہر جگہ پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے حق کی وہ آواز بلند کی جسے خون حسین نے دین مصطفیٰ کی آبیاری کے لیے کربلا میں کیا تھا۔ اسی آواز کو، اسی صدا کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہر جگہ پر بلند کر کے یہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ عورت ضرور ہیں مگر زینب بنت علی ہے، وہ عورت ضرور ہیں مگر زینب بنت فاطمہ ہیں، اور ان کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ سب کچھ لٹا دو مگر آقا علیہ السلام کے دین کا علم بلند کر دو۔ ڈاکٹر سعید صاحب، سر واقع کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے، صبر سے، استقامت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے آج کے دور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ نے اپنے شو میں آنے کا موقع دیا۔ دیکھیں، جہاں تک درس کربلا کی بات ہے، اس کی 3-4 جہات ہم سامنے رکھ لیتے ہیں وقت کی محدودیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے نظریہ اسلام کی حفاظت کی ہے، تو نظریہ قیمتی ہوتا ہے، جان، مال اور اولاد اس کے مقابلے میں ہیچ ہوتے ہیں۔ اسی نظریے کی حفاظت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نظریہ کی حفاظت کے لیے ہجرتیں، اسی کے لیے طائف، اسی کے لیے شیب ابی طالب، اسی کے لیے تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کیں، اور سب انبیاء اور رسول علیہ السلام اور جو صلحاء ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، انہوں نے برداشت کی۔ تو نظریہ قیمتی ہے۔ آج جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہماری نسل اب جین زی سے الفا اور بیٹا تک چلی گئی ہے، جو نئی کیٹیگری آئی ہے، تقسیم کی گئی ہے۔ ان بیچاروں کو نہیں پتہ کہ نظریہ کیا ہوتا ہے۔ وہ دور تھا جب نظریات کی حفاظت ہوتی تھی، انہوں نے تو وہ دور بھی نہیں دیکھا جس میں شخصیات کا کوئی تقدس اور احترام ہوتا تھا۔ اب نہ نظریہ قیمتی رہا ہے، نہ شخصیات کا احترام اور تقدس باقی رہا ہے۔
اب تو مفادات کی دنیا ہے. اب مفادات کی دنیا میں جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ نظریہ کتنا قیمتی ہوتا ہے تو بڑا عجیب لگتا ہے. لیکن حضرت امام حسین نے نظریہ اسلام کی حفاظت کر کے اس حقیقت سے ہمیں آشنا کیا کہ باقی ساری چیزیں فانی ہیں، عارضی ہیں، نظریہ نے باقی رہنا ہے. نظریہ کی تلوار جو ہوتی ہے اس کی دھار کبھی کند نہیں ہوتی، باقی تلواروں کی دھاریں کند ہو سکتی ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کربلا معیار حق ہے. معیار حق اس حوالے سے ہے کہ آپ دیکھیں ایک طرف اقتدار ہے، ایک طرف کردار ہے. کردار نے اقتدار کو شکست دے دی ہے. دوسرا پہلو دیکھیں، ایک طرف قلت ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر گنے جانے والے 70-72 نفوس قدسیاں ہیں، اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر ہے. تو قلت کثرت پر غالب آئی ہے. تو فتح کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو زیر کر لیں. فتح اس کی ہوتی ہے جس کا نظریہ بولتا ہے، نظریہ جس کا باقی رہتا ہے. ایسے بھی اس جہاں میں گزرے ہیں کچھ شہید، مقتول تا ابد رہا، قاتل نہیں رہا. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ ایک طرف جبر و استحصال ہے، دوسری طرف صبر و استقلال ہے. تو صبر و استقلال غالب آیا ہے اور جبر و استحصال نے دھول چاٹی ہے. اور آج بھی دیکھ لیں، کوئی بھی اپنا امت میں سب سے زیادہ رکھے جانے والے جو نام ہیں ان میں سے ایک نام حسن ہے، ایک حسین ہے. تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جو جیت جاتا ہے لوگ اس سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، جو ہار جاتا ہے اس سے اپنا ناطہ توڑ لیتے ہیں. ادھر تو معاملہ الٹ ہے. تو حضرت امام حسین نے جو کام کر دیا ہے کہ کربلا کو معیار حق بنا دیا اور بتا دیا کہ ہم اہل جنو اور جھکے موت کے آگے، ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے. اور پھر اس میں تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک یزید کا نقطہ نظر تھا، ایک حضرت امام حسین کا نقطہ نظر تھا. یزید کا نقطہ نظر یہ تھا، جس طرح ہر ڈکٹیٹر کا، ہر حکمران کا، ہر مسلط کردہ جو آمر ہوتا ہے اس کا نظریہ ہوتا ہے کہ طاقت سب کچھ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ طاقت میں حق ہے. لیکن حضرت امام حسین نے یہ غلط فہمی دور کر دی کہ حق میں طاقت ہوتی ہے، طاقت میں حق نہیں ہوتا. اور پھر اس کو اگر تھوڑا سا ہم آگے بڑھائیں، حضرت امام حسین نے جو بیداری احساس اور جرأت اظہار کی نعمت عطا کی ہے، وہی روح ہے حسینی روح، جو کبھی نفس زکیہ میں آپ کو ملے گی، کبھی امام ابو حنیفہ میں ملے گی جو وقت کے خلیفہ کو لتاڑتے ہوئے ملتے ہیں، کبھی امام مالک میں ملے گی، کبھی امام احمد بن حنبل میں ملے گی. آج تک کہیں بھی اگر وہ روح باقی ہے تو وہ حسینی روح ہے، اور وہ ایک استعارہ بن گئی ہے اسلام کا اور جرأت کا اور بے خوفی کا، نڈر پن کا. تو یہ وہ چند پہلو ہیں جن کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. علامہ اقبال نے اسی حوالے سے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حضرت امام حسین کو کہا کہ ان کی بارگاہ میں عرض کی، امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزاد ز بستان رسول، کہ آپ عاشقوں کے امام ٹھہرے اور حضرت فاطمہ بطول کی نسل سے ہیں آپ، اور ایسا درخت ہیں حریت کا جس میں پس و پیش نہیں ہے، جس میں جھکاؤ نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں سرخ رو عشق غیور از خون او، حضرت امام حسین کے خون کی برکت سے عشق غیور سرخ رو ہو گیا ہے. بالکل صحیح. اچھا شبیر صاحب، ہم نے اس پورے واقعے میں دیکھا کہ ہر ایک کا اپنا کردار رہا، بچوں کا، خواتین کا، نوجوانوں کا، جو ان کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھے ان کا. امام حسین علیہ السلام کے فیصلے کو، قیادت کو، لیڈرشپ کو، جو لیڈرشپ سکلز تھے، انہیں جدید اصولوں کی روشنی میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اقرا، یہ ایک اتنا اہم سوال ہے کہ جو آج کے دور میں ہر ایک جاننا چاہتا ہے، اور جو آقا حسین علیہ السلام کو اپنا لیڈر بناتا ہے وہ ان کے کردار کے ان تمام پہلوؤں کو جاننا چاہتا ہے، اس شخصیت کو پرکھنا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے ان کے اسلوب کے مطابق گزار سکے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ پاک سے روانگی ہوتی ہے، اور مدینہ پاک سے روانگی کے وقت میں آقا حسین علیہ السلام نے جو فیصلے فرمائے کہ اپنے خاندان کو ساتھ لے کر چلے، بالکل، تاکہ یہ ایک چیز ثابت ہو جائے کہ میں جنگ کے لیے نہیں جا رہا، صلح کے لیے، امن کے لیے. وہ جو ایک امن کی طاقت ہے، جو ایک محبت کی طاقت ہے، آپ اس طاقت کے ساتھ چلیں. تو سب سے پہلے لیڈر میں جو ایک
بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، وہ اپنی حکمت کو امن کے علم کے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ آپ نے اس امن کے پرچار کے لیے اپنے خاندان کو اپنا ساتھی اور اپنا ہم سفر بنایا۔ آپ کسی جنگی جہاد کے ساتھ، جنگی لشکر کے ساتھ مسلح ہو کر وہاں سے نہیں نکلے، سب سے پہلی بات۔ پھر آپ نے جو مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں آپ نے فیصلہ فرمایا، وہ بڑا حکمت پر مبنی تھا۔ جب آپ نے احرام اتار دیا، جیسے ہی آپ نے احرام کھولا، وہ حکمت کی ایک کہتے ہیں کہ عروج تھا ان فیصلے کے اندر، کہ اگر میں یہاں موجود رہا تو میری اس موجودگی کی وجہ سے میری شخصیت، میری ذات کسی ایسے بڑے جنگ و جدل کا وجہ نہ بن جائے جو اس شہر کے تقدس کو پامال کر سکے۔ تو وہ جو حکمت اور تدبر کا جو فیصلہ ہے، اس آپ کی لیڈرشپ تو الحمدللہ آقا حسین علیہ السلام سے اور حسینیت سے بڑھ کر کوئی قیادت، امامت اور سیادت کو نہیں سمجھ سکتا، مگر آپ نے اس وقت امت مسلمہ کے آنے والے سارے حکمرانوں کو یہ بتا دیا کہ اگر امن کا پرچار کرنا ہو تو حکمت پر مبنی، تدبر پر مبنی بہت بڑے بڑے فیصلے لینا پڑتے ہیں۔ آپ نے وہ فیصلہ لیا۔ پھر آپ نے پورے سفر میں دیکھا کہ اپنی جو ساتھی ہیں ان کا حوصلہ بن رہے ہیں، صعوبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، حالانکہ آپ کے وجدان میں موجود ہیں وہ ساری پیشن گوئیاں جو آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی آپ کی شہادت سے متعلق، کربلا سے متعلق، مصائب سے متعلق، وہ ساری پیشن گوئیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر بھی آپ ان ساری جو مصائب ہیں ان کو اپنی ذات کے اوپر منتج کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے بالکل، اور جا سب رہے سے ہیں۔ اچھی بات یہ کہ انہوں نے کہا بھی کہ جو جانا چاہتا ہے وہ جا بھی سکتا وہ ہے، کسی رات پہ میں کوئی فیصلہ، پریشر نہیں تھا۔ بالکل ایسے ہی۔ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، سر کربلا میں خواتین کے کردار کے حوالے سے تو ہم نے روشنی ڈالی، اسپیشلی لیڈرشپ سکلز کی بات ہو تو امام حسین علیہ السلام کے تو سکلز ہم نے دیکھے، لیکن اس کے بعد جو زینب بنت علی کی لیڈرشپ تھی جو کربلا کے مشکل وقت کے بعد شروع ہوئی، ان کے مصائب میں اضافہ ہوا، اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ اس میں بڑا خوبصورت کسی نے خراج تحسین پیش کیا ہے واقعہ کربلا کو، کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، جو عشق کی کتاب لکھی گئی ہے اس کے دو چیپٹر ہیں، ایک کو کربلا کہتے ہیں اور دوسرے کو دمشق کہتے ہیں، یک حسین رقم کرد و دیگر زینب۔ ایک کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے لہو سے لکھا ہے اور دوسرے کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی زبان سے ہمیشہ کے لیے ثبت کر دیا ہے۔ تو یہ پہلو بڑا دلچسپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں جو تربیت کی ہے نا اپنی اولاد کی، اپنے نواسوں کی، وہ تربیت بڑی واضح ہے۔ مباہلہ میں دیکھیں جب نجران کا وفد آتا ہے تو اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اس مباہلہ کے اندر شامل ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حسنین کریمین ہیں، تو اس پاکیزہ ماں نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کی جو تربیت کی ہے، وہ تربیت مباہلہ، چاہے مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی جان قربان کرنے کا عہد ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، کہ بندہ اللہ کے سامنے یہ عہد کرتا ہے کہ اگر میں حق پر نہیں ہوں تو میں تباہ ہو جاؤں۔ بالکل صحیح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق سکھایا کہ اگر کوئی ایسا مرحلہ آئے تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو، قریبی جو قریب ترین رشتے ہیں ان کو لے کر نکلے، اپنی ذات کو لے کر نکلیں، اور وہ اپنے پورے خاندان کو لے کر پورے خاندان کو لے کر نکلے۔ بالکل یہی مظہر ہمیں حضرت امام حسین کی شخصیت میں نظر آتا ہے، اور پھر اسی کا تسلسل جو ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار ہے۔ یعنی جس طرح ہماری بہن عائشہ شبیر صاحبہ نے اشارے کیے، وہ ابن زیاد کے دربار سے لے کر یزید کے بڑے دربار میں جتنی جرت اور بے باکی کے ساتھ سیدہ زینب کے خطبات ہیں، وہاں پر حضرت علی المرتضیٰ کی فصاحت و بلاغت جو ہے وہ مجسم نظر آتی ہے۔ بہت شکریہ اسکالر عائشہ شبیر صاحبہ۔ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی میرے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ویلکم بیک جی۔ اب مجھے جوائن کریں گے اسکالر ہیں ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، موجودہ دور میں بہت چیلنجز ہیں، صرف پاکستان کے مسلمانوں کو نہیں، امت مسلمہ جہاں جہاں موجود ہے، اور کچھ تو ہم جانتے بھی ہیں۔ کربلا کا پیغام اس دور کے چیلنجز میں ہمیں کیسے رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں، اور بطور مسلمان انفرادی طور پہ بھی اور ایک بطور امت اجتماعی طور پہ بھی بہت سارے مسائل ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے. اس کی کتاب لاریب کتاب ہمیں رہنمائی کرتی ہے. جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب بڑا سیدھا سا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو آپ دیکھیے کہ تفرقہ کیا ہے. تفرقہ یہ ہے جو اپنی جماعت سے الگ ہو گیا، جو اس نے اپنے نظریات کو الگ کر لیا، جو اللہ اور اس کے رسول سے الگ ہو گیا. تو یہ جو اللہ کی رسی ہے یہ کیا کوئی فزیکلی چیز تو موجود نہیں ہے. تو یہ کیا ہے رسی، یہ کیا علامت کیا ہے، یہ کس چیز کی نشاندہی کرتی ہے؟ تو علماء نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی رسی اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اگر انسان دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے، اگر انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام جو آپ کی زندگی گزاری ہے، جو اسوہ حسنہ آپ نے ہمیں دیا ہے، کامل اسوہ حسنہ دیا ہے، اگر ہم اس کو اوپر اول پیرا ہو جائیں، اگر ہم حضور کی ذات کو فالو کرنا شروع کر دیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت اور اتباع شروع کر دیں، تو ہمارے بہت سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، تفرقہ بازی ختم ہو سکتی ہے. اور جو آپ نے چیلنجز کا ذکر کیا یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس دور میں اس کو گزار سکتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ محرم الحرام ہے اور ہم ہمیشہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کا مطالعہ کرتے ہیں. اور اگر آپ غور کریں تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جامع شہادت نوش فرمایا ہے، اپنی قربانی دی ہے، اپنے رفاقہ کی قربانی دی ہے، اس کا اصل ایسنس، اصل روح یہ ہے اور اصل پیغام یہ ہے کہ آپ نے عبادت اور قربانی سے دریغ نہیں کرنا. کیونکہ یہ دو چیزیں یعنی عبادت اور قربانی، یہ دونوں چیزیں ملت ابراہیم کی میراث ہیں، ملت ابراہیم کی بنیادیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی جو بنیادیں ہیں وہ ملت ابراہیم پہ استوار کر رہے ہیں. تو ملت ابراہیم میں سے ہمیں دو چیزیں ملی ہیں، ایک عبادات ملی ہیں اور ایک قربانی کا جذبہ ملا ہے. اور یہ دونوں چیزیں آپ کو میدان کربلا میں نظر آتی ہیں کہ آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے حق کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اور بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا، چاہے وہ آپ کے بچوں کی قربانی ہو، آپ کے گھر والوں کی قربانی ہو، آپ کے رفقا کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، ایون کہ آپ کی اپنی جان کی قربانی ہو، تو وہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دے دینی ہے. لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا ڈٹ جاؤ حسین کی للکار کی طرح، تو وہ جو ڈٹنا ہے، جو اپنا جو استقامت ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، ڈٹرمن ہو جاتے ہیں، استقامت شو کرتے ہیں، تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ کہ امام علی مقام امام حسین ڈٹ گئے تھے، آپ وہاں پہ اپنے استقامت شو کی، آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا، لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. تو نو ڈاؤٹ کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوا اور آج تک ہوتا آ رہا ہے، آج تک ان کا نام زندہ ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایز اے مسلم دیکھیں. دیکھیے جب ہم آپ دیکھیں کہ آپ ہمارے امت مسلمہ کے اندر دو بڑے گروہ آپ کو نظر آتے ہیں اور پھر وہ آپس میں ہمیشہ ہم محرم الحرام ہو یا کوئی بھی ایسا ایونٹ آئے تو ہم اسپیشلی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کہیں کہ بھئی آپ نے تفرقہ بازی نہیں کرنی، آپ نے جو ہے وہ قربانی کا احترام کا بین المذاہب بین المسالک احترام کا رشتہ قائم رکھنا ہے. تو وہ تبھی قائم رہے گا جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فالو کریں گے، جب ہم یہ دیکھیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہے. حالانکہ یزیدی اور یزیدی فوجیوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ خون مصطفیٰ ہے، ان کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا نسبت ہے، لیکن ہمیں بطور مسلمان یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آقا علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، یہ حضور کے اہل بیت ہیں، ان کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے، رفقا تھے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے، ان کے ساتھ بھی محبت کرنا، ان کے ساتھ بھی ان کا بھی احترام کرنا. تو جب ہم یہ دونوں چیزوں کو پیرالل ساتھ لے کر چلیں گے اور اس کا صرف ہمارے ذہن میں یہی ہوگا نظریہ کہ یہ ان کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، حضور کے ساتھ ان کی نسبت ہے، تو پھر آٹومیٹیکلی ہمارے اس دور کے اندر بھی جو چیلنجز ہیں اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اس فرقہ واریت سے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ نکل سکیں گے. اچھا سر، ایک بڑا اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب جنگ لڑنے کا یا قربانی دینے کا وقت آتا ہے آج کے دور کے لیڈرز کا، تو وہ
سب سے پہلے اپنے فالوورز کو آگے کرتے ہیں، لیکن یہ وہ واحد میدان تھا جہاں پر خود سب سے پہلے آقا حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے بچوں کو پیش کیا، اپنے گھر کے خاندان کو پیش کیا، یہاں تک کہ چھوٹے علی اصغر کی شہادت اور پھر سکینہ بی بی کی شہادت تو ساری آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ آپ کے خیال میں یہ جو جذبہ تھا یہ آج کے دور میں ہمیں کہیں نظر آتا ہے اور ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ نو ڈاؤٹ کہ میدان کربلا سے لے کے پیچھے اگر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ لیڈرز جو ہے وہ اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی مارچ کر رہے ہیں تو وہ اپنے ایک کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے، اور ان کے فالوور جو ہیں یا ان کے چاہنے والے وہ آگے آگے ہوتے، قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ اور یہاں پہ اہل بیت آپ کو میدان کربلا میں ہر جگہ پر لیڈر جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے۔ لیڈر کا معنی ہی لیڈ کرنا ہے، تو وہ ہراول دستے میں نظر آتا ہے، وہ سب سے فرنٹ فٹ پہ کھیلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، فرنٹ فٹ پہ نظر آتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو مثال ملتی ہے غزوہ احزاب کے موقع پر، تو میں یہ ضرور دینا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سردی کا موسم تھا، بھوک تھا، افلاس تھی، پیاس تھی، اور احزاب کے اندر خندق کھود رہی تھی اور 15 سے 20 دن لگ گئے اس کو کھودنے کے اندر، تو صحابہ نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، ہم سے کام نہیں ہو رہا، ظاہر ہے بہت زیادہ تھکن ہو جاتی ہے، اور انسان کی ایک نیچرل جو ہے وہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ انسان کو بھوک لگتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شکم مبارک سے دکھایا کہ اگر تم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے تو میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ تو یہی چیز نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ، اور آپ دیکھیں اگر آپ نے ظاہر پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ آپ اگر 9 محرم الحرام کو رات کو جب ملاقات ہوئی ہے، آپ نے اپنے رفقا کو آ کر یہ بتایا ہے، نماز کے وقت آپ نے سب کو جمع فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو حسین چاہیے، ان کو حسین کا خون چاہیے، انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں، تو میں دیا بجھا دیتا ہوں، میں تمہیں قیامت والے دن بھی نہیں پوچھوں گا کہ تم نے میرا ساتھ نہیں دیا، تم میں سے کوئی اگر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ ظاہر ہے یہ سارے جو آپ کے رفقات ہیں وہ جنگ کی نیت سے تو نہیں آئے تھے، تو اب یہاں پہ کوئی جنگ مسلط کر دی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یزید کو میرا سر مل گیا تو ان کو اور کچھ نہیں چاہیے، تو ان کو سر تو مل سکتا ہے لیکن میری بیعت ان کو نہیں ملے گی، تو لہٰذا اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ لیکن آپ دیکھیے کہ قربان جائیں ان تمام رفقا کو، تمام اہل بیت کو، کیونکہ 17-18 کے قریب اہل بیت گھرانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ، مولا علی کے گھرانے کے لوگ، ابو طالب کے گھرانے کے لوگ اس میدان کارساز کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو 72 میں سے 17 یا 18 افراد اہل بیت کے لوگ تھے، تو یہ سب کے سب وہاں پر موجود رہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا۔ ان کا امام علی مقام امام حسین آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے ساتھ ہی جئیں گے اور آپ کے ساتھ ہی مریں گے۔ بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے آمین۔ کہ ہم بھی کچھ سبق حاصل کر سکیں اپنی زندگیوں میں، تھوڑا سا زیادہ تو نہیں کر سکتے لیکن تھوڑی سی ایسی خصوصیات ضرور پیدا کر سکیں جس کا سبق ہمیں دیا گیا۔ بہت شکریہ احمد وقاص جعفری صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ یہ سبق کائنات انسانیت کا وہ عظیم ترین اور لازوال درس ہے جسے ہم اگر اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں اور امت مسلمہ اس پیغام کو سمجھ لیں، تھام لیں، تو شاید بہت ساری آسانیاں ہمارے لیے پیدا ہو سکتی ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ حق کا